ایک قید خانے میں دو قیدی بند تھے، دونوں کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ ایک قیدی چپ چاپ اور مایوس بیٹھا تھا، جیسے وہ موت سے پہلے مر چکا ہو، جبکہ دوسرا قیدی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ پہلے قیدی نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ دوسرے قیدی نے جواب دیا کہ میں یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچ رہا۔ پہلے قیدی نے کہا کہ کل تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تم آج سے یہاں نکلنے کی ترکیبیں سوچ رہے ہو۔ لگتا ہے موت کے ڈر نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ اگلے دن جب اس قیدی جو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اس قیدی کو، تو اس قیدی کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک گھوڑا ہے جو بادشاہ کو بہت عزیز ہے اور بادشاہ اس گھوڑے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس قیدی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے جو میری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیسا ہنر ہے؟ قیدی نے جواب دیا کہ میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ قیدی نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، آپ مجھے 1 سال کا وقت دیجیے، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو آپ مجھے گولی مار دیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اس کا گھوڑا اب ہوا میں اڑے گا اور وہ واحد بادشاہ ہوگا جو اپنے گھوڑے پر ہوائی سفر کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو 1 سال کے لیے آزاد کر دیا جائے اور اسے ضرورت کی تمام چیزیں بھی اویلیبل کی جائے۔ جب وہ قیدی پہلے قیدی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم واقعی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو؟ دوسرے قیدی نے کہا کہ میں نے تو صرف مہلت لی ہے۔ اب میرے پاس 4 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ بادشاہ سلامت بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر بادشاہ مر جائے، اس طرح میں آزاد ہو جاؤں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھوڑا بھی مر جائے، اس میں میری بھی آزادی ہے۔ تیسرا آپشن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر میں ہی مر جاؤں، اس طرح میں تم سے کم از کم 1 سال زیادہ جی لوں گا۔ چوتھا آپشن یہ ہے، کیا پتا سچ میں گھوڑا سچ مچ ہی اڑنا سیکھ جائے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں گھبرا کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا دماغ لگا کر اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، جیسے کہ اس کہانی میں دوسرے قیدی نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی مایوس وہ نہیں ہوا، اس نے دماغ لگایا اور راستہ ڈھونڈا۔ البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں۔ ہر بند دیوار کے اندر ایک راستہ ضرور ہوتا ہے دوستو، بس ٹھنڈے اور پرسکون دماغ سے ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کسی بھی موقع کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہر اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی پتھر کو بھی توڑنے کے لیے ایک ضرب کافی ہوتی ہے اور ہم وہ ضرب نہیں لگاتے۔ ہمت کریں، وہ آخری ضرب لگا کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں، ذرا دماغ کو استعمال کریں اور ہر اپرچونٹی کو استعمال کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔